تم کیا سمجھتے ہو کہ جیلوں میں ڈال کے ہماری تحریک کے مرکزی امیر کو پابند سلاسل کر کے تم حضور کے غلاموں کو نبی کی ناموس پہ پہرا دینے سے روک لو گے؟ یہ دین پہ پہرا، نبی رحمت کی ناموس پہ پہرا ہمارے بزرگوں نے صدیوں سے دینا ہمیں سکھایا ہے۔ اگر تم غور کرو گے تو سوالات صحابہ تمہیں جناب اعلیٰ یہ پہرا دیتے نظر آئے گا۔ اگر تم غور کرو گے تو لاکھوں تابعین تمہیں یہ پہرا دیتے نظر آئے گا۔ اگر تم غور کرو گے تو سید التابعین حضرت سعید ابن مسیب تمہیں یہ پہرا دیتے نظر آئے گے۔ جس وقت عبد الملک بن مروان نے جناب جبر و تشدد شروع کیا، اے عمران ریاضی تو کیا سمجھتا ہے؟ تو چھوٹے سے ملک کا حکمران ہے، پاکستان جیسے 50 ملکوں کا ایک حکمران۔ عبد الملک بن مروان جب جبر و تشدد پہ آتا ہے تو اس وقت حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں یاد رکھنا عبد الملک تو نہیں رہے گا، میرا ملک سدا رہے میرا مالک الملک سدا رہنے والا ہے، تو نہیں رہنے والا۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈر، یہ یاد رکھنا تو نے مرنا بھی ہے تو اس نے جناب اعلیٰ آپ کے اوپر بڑی پابندیاں لگوائے ہیں۔ تو کیا پابندیاں لگاتا ہے؟ تو کہتا ہے ان کو میڈیا نہ دکھائے، ان کا نام بھی نہ لے، کہے ایک مذہبی جماعت نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ یہ بڑی پرانی روش ہے۔ جب ہم سیرت پڑھتے ہیں، جب ہم کردار پڑھتے ہیں، جب سعید ابن مسیب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عبد الملک بن مروان نے قانون بنایا تھا جو مسجد نبوی میں ان سے حدیث سنے گا وہ بھی جیل میں جائے گا، جو جناب اعلیٰ ان سے فتویٰ پوچھے گا وہ بھی جیل میں جائے گا۔ اور آپ جب مسجد میں بیٹھا کرتے تھے تو لوگ آپ کی ٹولی سے دور ہو کے بیٹھتے تھے، الگ ٹولیاں بنا کے، کہیں بادشاہ کا کوئی مخبر دیکھ کے ہمیں جیل میں نہ ڈال دے تو دور بیٹھے ہوئے بندوں کو دیکھ کے آپ فرمایا کرتے تھے مجھ سے دور بیٹھنے والوں کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میرے آقا مولا نے فرمایا ہے ایمان کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ تم برائی کو ہاتھ سے روکو، اگر اتنا نہیں کر سکتے تو زبان سے روکو، اگر اتنا نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو، اس ظالم حاکم کے ظلموں کو دل سے ضرور برا جاننا، ورنہ کمزور ایمان سے بھی جاتے رہو گے، تمہارے سینے میں ایک رتی بھی ایمان نہیں بچے گی۔ اگر تم ظالم کو ظالم سمجھنا بھی چھوڑ دو گے، اگر تم یہ کہو گے کہ جڑا جتھے لگائے ہوتے ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھنا یہ طریقہ حضور کے غلاموں کا نہیں ہے۔ پھر جناب اعلیٰ ہم نے سنا، ہم نے پڑھا کہ مشورہ مانگا عبد الملک بن مروان نے، پوچھا میں کیا کروں، یہ مجھے ذلیل کر رہا ہے، میری پوری سلطنت میں مجھے گندا کر دیا ہے، میں کیا کروں؟ تو اس وقت کے کسی سیانے نے مشورہ دیا کہ سعید ابن مسیب کی بیٹی جوان ہے، تم اس طرح کرو اس کی شادی اپنے بیٹے ولید سے یا اپنے بیٹے سلیمان بن عبد الملک سے کر دو، اپنے دونوں بیٹوں میں سے کسی کے لیے رشتہ مانگ لو، تو جب اس کی بیٹی تیرے گھر میں آ جائے گی تو بیٹیاں بڑے بڑوں کے دل کمزور کر دیتی ہیں، تو پھر جناب اعلیٰ یوں ہوگا وہ تیرے اشاروں پہ ناچے گا۔ اس نے کہا بلا سعید کو۔ جب جناب سعید ابن مسیب کو پولیس والے اٹھا کے لائے تو بادشاہ کے سامنے بٹھایا، بادشاہ نے کہا جی میرے ساتھ تخت پہ بیٹھی ہے، تخت پہ ساتھ بٹھا کے کہتا ہے حضرت جی مجھے اپنے بیٹے سلیمان کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے، آپ پسند فرمائیں تو آپ بڑے عظیم آدمی ہیں، تو سنو سنو، آج ایک سرکاری نوکری پہ لوگ قادیانیوں کو بیٹیاں دے دیتے ہیں، آج ایک جرمنی کے ویزے پہ لوگ اپنی بیٹیوں کے رشتے گستاخوں اور لبرلوں کو دے دیتے ہیں۔ ذرا غور تو کرو، 50 ملکوں کے برابر کی ایک سلطنت کے بادشاہ کے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا جا رہا ہو، تو حضرت سعید ابن مسیب فرماتے ہیں میں ظالم کا رشتہ دار نہیں بننا چاہتا، میں تمہیں بیٹی نہیں دینا چاہتا۔ اس نے آپ کو اون کا لباس پہنایا اور آپ کو باہر سردی میں کھڑا کر کے ٹھنڈا پانی اوپر ڈال دیا، ساری رات جناب سعید ابن مسیب کھڑے رہتے ہیں، جب جناب اعلیٰ فجر کو دھکے دے کے نکال دیا جاتا ہے محل سے، یہ
پاگل ہے، اسے سمجھ نہیں آتی ہے۔ ہمیں جناب اعلیٰ اس کی ضرورت نہیں، جب دھکے دے کے نکال دیتے ہیں تو یہ رسول اللہ کا غلام جناب اعلیٰ واپس آتا ہے۔ فجر پڑھ کے جب آپ اپنے حجرے میں بیٹھتے ہیں، آپ کا ایک شاگرد آتا ہے 1 مہینے کے بعد۔ آپ فرماتے بیٹا مہینہ پورا کدھر رہے ہو؟ کہتا استاد جی میری بیوی فوت ہو گئی تھی تو اس لیے میں جناب اعلیٰ ذرا اپنے گھر میں تھا، تو آپ نے فرمایا دوسری شادی نہیں کرنا چاہو گے؟ کہتا ہے حضرت جی مجھے غریب کو کس نے دینی ہے؟ فرمایا اگر سعید ابن مسیب اپنی بیٹی دینا چاہے۔ کہتا ہے حضرت جی یہ میری خوش بختی ہے۔ تو پھر جناب اعلیٰ کہتا ہے میرے پاس تو حق مہر کے لیے زیادہ پیسے بھی نہیں ہیں، معمولی سے حق مہر پہ 1 آدھے درہم پہ جناب اعلیٰ اسی وقت نکاح پڑھا دیا جاتا ہے۔ اور وہ جناب اعلیٰ خوشی سے شاگرد کہتا ہے مجھے ایسے لگا جیسے میں پورے دنیا کی دولت لوٹ کے آ رہا ہوں، کیونکہ میں دین کے عالم کی بیٹی کے ساتھ جناب اعلیٰ رشتہ کر کے آ رہا ہوں اپنا۔ تو کہتے ہیں میں گھر میں آیا سوچتا ہوا اب میں کس سے قرضہ مانگوں، کسی نہ کسی طریقے سے میں رخصتی جناب اعلیٰ کرواؤں، میں کہوں کہ جناب اپنی بیٹی کو رخصت بھی کر دیجئے۔ تو کہتا ہے میں روٹی پہ زیتون ڈال کے کھانے لگا، ابھی 2 ہی لقمے لیے تھے کہ میرے دروازے پہ دستک ہوتی ہے۔ جب میں باہر آتا ہوں تو جناب سعید ابن مسیب کھڑے ہیں، مجھے دیکھ کے کہتے ہیں مجھے پتا ہے تیرے مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، تو میری بیٹی کی رخصتی مانگنے کے لیے کس طرح پیسے اکٹھے کرے گا، اس لیے میں اپنی بیٹی خود ہی تیرے گھر چھوڑنے کے لیے آ گیا۔ تو اپنے پیچھے سے اپنے بیٹی کو پکڑ کے کہا میری بیٹی یہ تیرا گھر ہے۔ تو جناب اعلیٰ اس گھر میں پہنچایا۔ 8 صدیاں گزر گئی ہے، وہ 50 ملکوں کی سلطنت کرنے والا ظالم و جابر آج کوئی بھی اس کو سلام کرنے والا نہیں ہے، لیکن آج ہزاروں حدیثوں میں جب جناب اعلیٰ پڑھی جاتی ہے عبارت، جب اس کی سند پڑھی جاتی ہے تو وہاں پہ ہزاروں جگہ پہ جناب سعید ابن مسیب تمہیں چمکتے نظر آتے ہیں کہ انہوں نے یہی بتایا تھا ہم حکمران کی نہیں رب رحمان کی ماننے والے ہیں، ہم اس پہ یقین رکھنے والے ہیں کہ بس رسول اللہ کا دین پانی، بس رسول اللہ کا دین، نعرہ لگائیے لبیک کیا ہے؟ تاجدار ختم نبوت۔ اچھا جی محمد نوفل عمر 12 سال ہے، یہ جہاں کہیں بھی ہے بچہ یہ اسٹیج کے پیچھے آ جائے، اس کے رشتہ دار اس کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور ایک بھائی کا موبائل ملا ہے مسجد شریف میں چارج پہ لگا ہوا تھا، جس بھائی کا ہو وہ نشانی دے کے اسٹیج سے آ کے لے جائے۔ اور یہ لبیک کا دھرنا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، بس رسول اللہ کا دین، آپ سارے خطیب الاسلام ہیں، بس رسول اللہ کا دین، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن، بس رسول اللہ
کا دین حسن. یہ سمجھتے ہیں شاید یہ نیا نیا ظلم ہے. یہ جناب جب کیا جائے گا لوگ بھول جائیں، یہ لوگ جناب اعلیٰ ناموس مصطفیٰ کے سارے معاملات کو بھول جائیں گے. ہم جناب اعلیٰ یہی کہنا چاہتے ہیں تم جتنا مرضی تشدد کر لو، ہمارا جینا بھی رسول اللہ کے لیے، ہمارا مرنا بھی رسول اللہ کے لیے. من سب نبی